جو ہالینڈ کے اندر خاکے نکلے جنہوں میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی، میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی ایک مسلمان کا مسئلہ نہیں، ہر مسلمان دنیا میں جدھر بھی وہ بستا ہے یہ ہم سب کا مسئلہ ہے۔ ساری مسلمان دنیا OIC کے پلیٹ فارم سے مل کے یونائٹڈ نیشنز میں بتائے کہ ہمیں کتنی تکلیف پہنچتی ہے جب بار بار ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ناپاک جسارت کرنے والوں کے خلاف پاکستان فرنٹ لائن پر۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں ہالینڈ میں گستاخانہ خاکوں کے مسئلے پر OIC اور اقوام متحدہ سمیت تمام فورمز پر آواز اٹھائیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے دل میں رہتے ہیں، شاہ محمود قریشی کو ہدایت دی ہیں۔ وزیر خارجہ نے مسلم ملکوں سے رابطے شروع کر دیے، مسلم امہ کو اکٹھا کریں گے۔ گستاخانہ خاکوں کا معاملہ پاکستان کے لیے انتہائی جذباتی، حساس اور اہم ہے۔ پاکستان کا تمام عالمی فورمز پر بھرپور طریقے سے آواز اٹھانے کا فیصلہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے ہالینڈ کے سفیر کو ملک بدر کرنے کے حوالے سے فیصلہ نہیں کیا گیا۔ ادھر خیبر پختونخوا اسمبلی میں گستاخانہ خاکوں کے خلاف قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ ہالینڈ میں گستاخانہ خاکوں کے معاملے پر عاشق رسول تڑپ اٹھے۔ نماز جمعہ کے بعد آج ملک گیر احتجاج کیا جائے گا۔ تحریک لبیک کا لانگ مارچ اسلام آباد کے قریب پہنچ گیا۔ وفاقی حکومت کے مظاہرین سے مذاکرات، ریڈ زون کو سیل کر دیا گیا۔ دوسری جانب امریکی سفارت خانے نے احتجاجی مارچ کے پیش نظر ٹریول ایڈوائزری الرٹ جاری کر دیا۔